بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں السلام علیکم۔ پہلے تو میں آج آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں کوئی 8 10 12 دن کے بعد آج یہ ویلاگ بنا رہا ہوں، لیکن یہ بھی یہ سمجھ لیں کہ ایک میرے اوپر یہ فرض لاگو تھا کہ میں یہ آج کی بات کروں آپ سے۔ ایک تو میں اس لیے بھی خاموش تھا کہ یہ تحریک انصاف کا جلسہ پشاور میں ہو رہا تھا کہ جلسے کو دیکھ لیں ہم۔ وہاں پہ جلسہ ہوا، دنیا بہت آئی، لوگ بہت آئے تحریک انصاف اور عمران خان کی محبت میں، لیکن وہ جس جگہ پہ کیا گیا جلسہ، تمام کارکنوں کی یہ رائے ہے کہ وہاں بدبودار جگہ تھی، مٹی اڑ رہی تھی اور لوگ پھر بھی بیٹھے رہے، لیکن بہت سارے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیسی جگہ پہ اس وزیر اعلیٰ کے پی نے، گنڈا پور نے یہ جگہ سلیکٹ کی، تو کیا کوئی اور جگہ نہیں تھی؟ دنیا پنجاب سے گئے ہیں لوگ، سندھ سے آئے ہیں، بلوچستان سے آئے ہیں، وہ آپ لوگوں کے مہمان تھے، ان کو کسی اچھی جگہ پہ آپ لے کے جلسہ کرواتے۔ بہرحال جلسہ وہ بہت بڑا تھا، لوگوں نے اس میں بڑی شرکت کی، لیکن لیڈرشپ نے مطلب جو وہاں پہ اپنی تقریریں کی، کارکنوں نے ان کے خلاف بھی وہاں پہ نعرے بازی کی کہ آپ لوگ عمران خان کی اور دوسرے ساتھیوں کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سب دنیا نے دیکھا یہ تو یہ اب کارکنوں کی جو آواز ہے، میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو کہ میری طرح کارکن ہیں، میں یہ ضرور ہے کہ پنجاب کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کیا۔ یہاں تو آج یونین کونسل کا کوئی عہدیدار بن جائے تو وہ مطلب اس کا کسی کو پوچھتا نہیں وہ کارکن کو، لیکن ہمارے پریزیڈنٹ احسن رشید صاحب تھے، اس کے بعد بھی جو لوگ آئے، اس سے پہلے بھی جو تھے، وہ کارکنوں کا خیال رکھتے تھے، کارکنوں کی بات کو مانتے تھے، سنتے تھے۔ لیکن اب تو کارکنوں کے اوپر کمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی کارکن کوئی ایسی بات کرے گا تو کمیٹی میں اس کو بلا کے اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو لیکن لیڈرشپ اگر وائلیشن کرتی ہے، لیڈرشپ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو ان کو کوئی نہیں نکالتا، ان کے لیے کمیٹی وہاں پہ بے بس ہے۔ جبکہ تحریک انصاف کا یہ آئین ہے، کہتا ہے کہ تمام کارکن ہو، لیڈر ہو، غریب ہو، امیر ہو، سب برابر ہیں، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ اگر تحریک انصاف کے اندر قانون ہم برابر نہیں کریں گے تو ہم ملک جب حکومت میں آئیں گے تو پھر کس طرح ہم کریں گے کہ سارے امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہے؟ تو یہ میری آج سے ریکویسٹ ہے ہماری لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز کارکنوں کو بھی اسی طرح رسپیکٹ دیں جس طرح آپ لیڈرشپ سے ڈرتے ہیں۔ جی فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، تو آپ نے جلسے میں دیکھا کارکنوں نے کس طریقے سے ان لیڈروں کو جو کہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، جو کہ عمران خان کو جا کے کچھ بتاتے ہیں اور باہر آ کر کچھ کہتے ہیں۔ مطلب علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں یہ لوگ۔ گنڈا پور نے الزام لگایا کہ یہ ایجنسیوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ آپ اندازہ کر لیں، تو آپ کو گنڈا پور کے اوپر کمیٹی کیوں نہیں فیصلہ کرتی؟ یا کوئی اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ان کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ہماری اس وقت کی جو قیادت ہے ان کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، کمیاں ہیں۔ کارکنوں کو تو وہ ایک طرف کرتے ہیں، کارکنوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا بزدار، عمران خان صاحب کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں، میں فاؤنڈر ممبر ہوں شروع سے۔ خان صاحب میں ایک پرابلم ہے کہ وہ مردم شناسی میں وہ اتنی نہیں رکھتے، مطلب بزدار جیسے بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، جس کو کہہ دیا کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے، اور کتنی پور اس کی پرفارمنس تھی، کتنی اس نے پارٹی کو تباہ کیا، اور آج کہاں پہ ہے؟ پارٹی چھوڑ گیا، بھاگ گیا، اور یہ جو اتنے مسائل ہے اس مسائل میں کہیں بھی وہ نہیں ہے، لیکن کارکن سب وہی ہیں۔ کارکنوں کو حکومت کے دوران کچھ نہیں ملا، لیکن آج بھی کارکن وفادار ہیں اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس طرح دیکھ لیں، جو کے پی میں ایسے گنڈا پور سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے فریز کھٹک، اور اس کے بعد دوسرا ایک محمود تھا وزیر اعلیٰ، وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ مطلب اربوں یہ لوگوں نے کرپشن بھی کی، اپنے رشتہ داروں کو نوازا، اور جب پارٹی کے اوپر برا وقت آیا
تو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس وقت بھی تحریک انصاف کے اندر جو سینئر لوگ تھے میرے سمیت، ہم عمران خان کو کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو، ان لوگوں کو نہ آگے لے کے آئیں، یہ ترین ہے یا دوسرے لوگ ہیں، میرے ان کو آگے نہ لائیں، یہ برے وقت میں چھوڑ جائیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کراچی کا، سندھ کا جو گورنر تھا عمران اسماعیل، جب گورنر تھا تو کتنا دلیر بنتا تھا، کس طرح چھاتی چوڑی کر کے باتیں کرتا تھا، لیکن ایک جب وقت آیا برا، اس سے پہلے وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا۔ اور مطلب جب حکومت ہوتی ہے اس وقت بدماشوں کی طرح بات کرنا اور بڑا کھل ڈول کے بات کرنا کہ ساڈا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اس وقت تو تمہارے ہاتھ میں حکومت تھی۔ وقت تو اب ہے کہ اب آپ کھڑے ہوں پارٹی کے ساتھ، لیکن آپ کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں گے اور ہم مل لیں گے جا کے، اور کچھ چکر دیں گے، کچھ چاپلوسی کریں گے عمران خان کی، اور پھر ہم پھر پارٹی میں آ جائیں گے، اور پھر فرنٹ لائنوں پہ آ جائیں گے۔ تو آج میری پارٹی کارکنوں سے بھی درخواست ہے کہ میں عن قریب پارٹی کے پرانے ساتھیوں سے بھی ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، بلکہ آج بھی کر رہا ہوں کہ اپنے آپ میں سوچیں اور باہر آئیں، اور ہم بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر تو فی الحال ہم کریں گے کہ تمام پرانی تنظیموں کے ہیڈ رہے ہیں، اپنے اپنے ضلعوں کے اندر تنظیمیں رہی ہیں، ان کو ہم ایکٹیو کریں گے تاکہ ایک مثبت ماحول پیدا ہو تحریک انصاف کے اندر۔ یہ نہ ہو کہ ہر بندہ اپنی لیڈرشپ بچانے کے چکر میں ہو اور عمران خان کو غلط وہ انفارمیشن دیتے ہیں جا کے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرانے لیڈرشپ میں سے عن قریب ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ جیسے ہی ہم ملیں گے ہم عمران خان سے مثبت پیغام لے کے آئیں گے، اور تمام کارکن جو ہمارے پرانے ساتھی اس وقت جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا، وہ گھروں میں چلے گئے، وہ بڑے لائل ہیں، انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف 2 سال تحریک چلائی ہوئی ہے، جیلوں میں رہے ہیں، ہم لوگ رہے ہیں جیلوں میں۔ تو آج میں آپ تمام نئے پرانے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں تاکہ ہم پارٹی میں ایک یونٹی پیدا کریں، تاکہ یہ جو لیڈرشپ ہے، جو لیڈرشپ کے اندر دو نمبر لیڈرشپ ہے، جو صرف اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسمبلیوں میں بھی اور باہر بھی، تو ان سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جان چھڑائیں گے، اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ رائے راست پر آ جائیں، تحریک انصاف کے قانون اور انصاف اور آئین کے اوپر آ جائیں اور پارٹی کے لیے ورک کریں، تاکہ ہماری جو قیادتیں، ہمارا عمران خان پارٹی کا چیئرمین، جو اصل چیئرمین ہے، بالی چیئرمین ہے، جو جیلوں کے اندر بند ہے، جیل کے اندر بند ہے، وہ باہر آ سکے۔ جب تک ہم مثبت اپنی سوچ نہیں اپنائیں گے، ہم مثبت پیغام نہیں دیں گے کارکنوں کو، جب اپنے اندر ہم یونٹی نہیں کریں گے، تو نچلے لیول تک، اوپرلے لیول تک یہ تقسیم رہے گی۔ تو بس میری یہ ریکویسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے سب نے یونائٹ ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے۔ اب میری دوبارہ پھر درخواست ہے کہ ہماری 2-3 لوگوں، جس میں میں بھی ہوں، ہم 2-3 لوگوں کے میں نام دے دیتا ہوں، ان کو ہمیں اجازت دیں، ہم عمران خان کو جا کے ملنا چاہتے ہیں۔ بس میں انہی الفاظ سے خدا حافظ کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔